میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے سخت دلی، دل کے سخت ہونے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دل کے حوالے سے علماء نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں نقل فرمائی ہیں، کیونکہ انسان کا جب دل ستھرا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، تو عبادت میں بڑی لذت ملتی ہے، اور بزرگوں کی صحبت میں جو حاضری ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان افعال سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے کہ جس کے سبب جو ہے وہ دل بگڑ جاتا ہے۔ کیونکہ دل جو ہے نا، یہ بظاہر تو سب کے جسم میں ایک جیسا ہی دل ہوتا ہے، لیکن یہی جب سخت ہو جاتا ہے
تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر بڑی دلیری آ جاتی ہے، بڑی بے باکی ہو جاتی ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان ہی نہیں، جانور ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا بھی اس کو خیال ہوتا ہے، یعنی جس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ سرکار حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی جاری ہے، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ بزرگوں سے محبت عقیدت کا درس دیا جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ نے نقل فرمائی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ خون کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، خون کا یہ لوتھڑا دل ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دل کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ پاک ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہمارے دلوں کو بھی دوام بخشے، کیونکہ دل جب سدھر جاتا ہے نا تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کیونکہ علماء نے اس کے حوالے سے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ دل میں اللہ پاک نے خاصیت رکھی ہے کہ برا کام کرنے لگے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور اس ضمن میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دے، یہاں تک کہ کوئی کھٹک باقی نہ رہے۔ اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دل کی کھٹک کیسے جان سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ کرنے لگو تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا کرو، بے شک دل حرام پر لرزتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور حلال کام پر دل سکون ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے دل میں خاصیت رکھی ہے کہ برا کام کرنے لگیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور شاید بہت ساروں کو اندازہ ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ بندہ جب پہلی مرتبہ کوئی برا کام کرتا ہے تو دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، چوری کرتا ہے۔ اب جب پہلی مرتبہ اس نے چوری کی ہوگی، کیا کیفیت تھی؟ شراب پی رہا ہے، دھڑلے سے پی رہا ہے، تو سب کے سامنے پی رہا ہے، لیکن جب اس نے پہلی مرتبہ پی تھی تو کیا کیفیت تھی؟ سودی کام کرنے والا جب پہلی مرتبہ سود لیتا ہے تو دل گھبراتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ اگر اس وقت آدمی دل کی سن لیتا ہے، ضمیر سے اٹھنے والی آواز کو وہ سمجھ لیتا ہے، مان لیتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، تو دل کی کیفیت باقی رہتی ہے۔ اور اگر بندہ دل کی اس دھڑکن کی فکر ہی نہ کرے، برائی کر ڈالے، تو آہستہ آہستہ اس برائی کا عادی ہو جاتا ہے، یوں دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے یہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، لیکن جب دل پر گناہوں کی سیاہی چڑھ جائے، دل بالکل گناہوں سے ناپاک ہو جائے، تب یہ اچھائی برائی کی تمیز نہیں کرتا ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہدایت کے بخشش میں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کے تیمار ہمارا کرتا، تیمارداری کرتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے، کیا ہونا ہے؟ یہ دل کی تو کیفیت ہے کہ یہ تو خود انڈیکیٹر کرتا ہے، خود اس کے سگنل آن ہوتے ہیں، خود اسپارکنگ کرتا ہے، خود انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نہیں 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 یہاں نہ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ دل کے تیمار ہمارا کرتا، یہ دل ہماری تیمار داری کرتا، آپ بیمار ہے، کیا ہونا ہے؟ تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے؟ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں
حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے، اکثر خوف خدا کے سبب روتے رہتے تھے۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، ہم روتے نہیں ہیں، ہم روتے نہیں ہیں، کہتے یار یہ روتا ہے، میں رونا نہیں آتا۔ علماء فرماتے کہ اس نہ رونے پر بھی رونا چاہیے، کیا روتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ سیاہ لائنیں بن گئی تھی آپ کے چہرے پر، اتنا روتے تھے۔ خیر، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کروں گا، چنانچہ دل میں یہ ارادہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے وابصہ قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے مل گئے۔ غیب کی خبر رکھنے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وابصہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ فرمایا، وابصہ تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 مبارک انگلیاں آپس میں ملائیں، میرے سینے پر رکھ دی اور فرمایا، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور دل میں تردد آئے۔ تو اس حدیث کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، دل میں اللہ پاک کی معرفت کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا یہ معیار ان کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے دل گناہوں کی گندگیوں سے میلے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں، عاشقان رسول مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر ہوں، جو ارشاد وہ فرمائے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ فرمائے اس پر عمل کریں۔ اور مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کو فیض دیا، جس سے ان کا نفس مطمئن، دل وسوسوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ چونکہ یہ دل پاک صاف تھا، اس لیے فرمایا، اے وابصہ آج سے گناہ اور نیکی کی پہچان یہ ہے کہ جس پر تمہارا دل جمے وہ نیکی ہوگی، اور جسے تمہارا دل قبول نہ کرے وہ گناہ ہوگا۔ یہ حضور کے مبارک ہاتھ شریف کا اثر تھا، ورنہ ہم جیسے لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دل کو جگائیں، دل کو جگائیں، ہم اپنے آپ کو جگانے کو، دل کو جگائیں۔ یہ جاگ گیا نا، بہت سارے دکھ ہمارے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، ان کے نظر فیض اثر، یہ دل کو فیض دلاتی ہے، دل جاگ جاتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب نیک لوگوں کی صحبت پاتے ہیں دل نمازوں میں لگ جاتا ہے۔ میں بات جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری باؤنڈری تو ہے نا، ہم کہیں کہ ہمارا ہاتھ آزاد ہے، جس طرح چاہے ہم گھمائیں، جس طرح چاہیں اس کو چلائیں۔ بالکل آپ آزاد ہیں، آپ اپنے ہاتھ کو چلائیں، لیکن اس ہاتھ کو چلانے میں اگر آپ کسی کے منہ پہ ماریں گے تو آپ کو کہ میرا ہاتھ ہے جیسے چلے گا میں چلاؤں گا، تو باؤنڈری بنی ہوئی ہے، باؤنڈری بنی ہوئی ہے۔ تو ہمیں کھانا ہے، ہمارے دین اسلام نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں پینا ہے، ہمارے دین نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں کیا کمانا ہے، زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، دین اسلام کی تربیت ہے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کبھی شک والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا لیتے تو ان کی انگلی پھڑک اٹھتی، تو اس انگلی کے ہلنے سے پتہ چل جاتا کہ کھانا 100% حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس میں کچھ شبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کھانے کی دعوت کسی عقیدت مند نے پیش کی، آپ اس کی دل جوئی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے پہلے ہی لقمہ منہ میں رکھا، اس کو منہ میں گھماتے رہے، وہ اتر ہی نہیں رہا تھا، آخر آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال دیا، تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس کھانے میں شبہ تھا، وہ درست نہیں تھا۔ اس طرح بہت سارے اولیاء کرام کی سیرت میں ہی ملتا ہے۔ تو سرکار داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ
متعلقین کو جو نصیحتیں فرمائیں اس میں یہ کہ دل کی پاکیزگی یہ بہت ضروری ہے۔ اصل مقصود دل کی پاکیزگی اور صفائی ہے کہ دل صاف ہو گیا تو اس کی برکت سے ظاہر بھی صاف ہو جائے گا۔ سرکار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی پاکیزگی کا طریقہ بتایا۔ آپ نے ایک شعر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ صاف دل ہونا اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صفت ہے۔ اگر سچے صوفی صاف دل بننا چاہتے ہو تو ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطن دل کی صفائی کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ان میں ایک اصل ہے اور دوسری اس کی شاخ۔ اصل یہ ہے کہ دل سے غیر اللہ کی محبت پوری طرح نکال دی جائے، اور شاخ یہ ہے کہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لیا جائے۔ اور امت میں یہ دونوں باتیں سب سے زیادہ پوری اور کامل جس ہستی میں پائی جاتی ہیں وہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عاشق اکبر ہیں، عاشق اکبر صدیق اکبر۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں۔ تو دل کی صفائی کا پورا نصاب، یعنی پورا اس کا یہ سمجھو کہ طریقہ کار سلیبس دیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں دل سے گناہوں کے پردے دور کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اس کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک اصل یعنی دل سے غیر اللہ ہر چیز جو اللہ پاک سے دور کرے اس کی محبت نکال دینا۔ دل کی صفائی کے لیے پہلی چیز ضروری ہے غیر اللہ کی محبت دل سے نکالنا، اور دوسری چیز دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں یہ اصل بنیاد ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 8، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ترجمہ کنز الایمان، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ ایک بار ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی نصیحت فرمائیے جس پر عمل کرنے سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ پاک تجھ سے محبت فرمائے گا۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان بھی کسی کے لیے بنائے یا نہیں؟ بھئی ہماری آمد کا، اس تخلیق کا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا؟ یہ چیز ہم نے پڑھی کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان بھی کسی کے لیے بنا تو قرآن پاک کے سورہ زاریات میں فرمایا، اور میں نے اور جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ تو گویا فرمایا گیا کہ اے انسان سب کچھ تیرے لیے اور تم میرے لیے، مخلوق تمہارے لیے اور تم خالق کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم دنیا کے لیے نہیں بنے بلکہ دنیا ہمارے لیے، اور ہم کس کے لیے بنے؟ اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کی عبادت کے لیے، دل میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بسانے کے لیے۔ اگر ہم دل سے دنیا کو نکال دیں دل صاف ہو جائے گا، دل میں پاکیزگی آئے گی، دل نور ایمان سے جگمگانے لگے گا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوگی۔ بس حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے مخلوق کی طرف نگاہ کی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے خالق کی طرف نگاہ رکھی وہ مالک ہو گیا۔ ہم کو اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی بھی ہم کو چاہت ہوتی ہے تو ہم کرتے کیا ہے؟ ہم تو سیٹ کی طرف توجہ کرتے ہیں، کیا سیٹ کی نظر ہو جائے گی نا میرا کام ہو جائے گا، یہ بس یہ چاہے گا نا میرا سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف لو لگائے، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی
مشہور صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کا مہمان آپ کے ساتھ تھا، راستے میں ایک جگہ جنگل سے گزرے تو وہاں ہرن اور پرندے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، چنانچہ آپ نے ہرن اور پرندوں کو پکارا، فرمایا اے ہرنیوں، اے پرندوں، تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے، میں نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو ایک موٹا تازہ ہرن اور ایک پرندہ گردن جھکائے ادب سے حاضر ہو گئے۔ یہ سب منظر دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا اور تعجب کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو مگر یہ چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے بنی ہیں یہ اس کی اطاعت نہ کرے؟ مخلوق تابع ہو جاتی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار چونکہ مسئلہ ہے، چونکہ کاروبار ہے، چونکہ یہ مسئلہ، یہ سب دنیا کا ایک نظام ہے، دنیا کا ایک نظام ہے۔ اگر آج کسی پر آزمائش آئی ہے اور وہ مالی طور پر کہیں کرائسس میں شامل ہوا تو وہ اپنے بڑوں کو دیکھے جنہوں نے بظاہر مال چھوڑا تھا، لیکن ان کی جو اسٹارٹ ہوگی وہ بھی اس کرائسس میں تھی، وہ کرتے کرتے مالدار ہو گئے تھے۔ ہم نے آنکھ کھولی، مال تھا، آہستہ آہستہ کرائسس ہو گئی۔ یہ دنیا کا ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے۔ آج دنیا میں کتنی جگہ ایسی ہیں جو ایسے مسائل اور معاملات کا شکار ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہی لوگ جب دوبارہ اپنے گھروں میں آباد ہوتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے ان کی فصلیں پہلے سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیلاب نے اگرچہ تباہی مچائی ہوتی ہے مگر یہ بھی تحقیق بیان کی جاتی ہے کہ یہ سیلاب کا آنا یہ زمین کو جوان کر دیتا ہے۔ جن کی ایک فصل تباہ ہوئی اللہ کی رضا پر راضی رہیں، کیا پتہ کہ اگلے سال یہی فصلیں ڈبل ٹرپل ہو جائیں، سارا کچھ۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنی ہے، لہذا جب انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دل سے غیر اللہ کی محبت نکالنے اور دنیا سے پیچھا چھڑانے اور صرف اللہ پاک اور اس کے محبوب بندوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ بظاہر دنیا کے جو معاملات ہیں نا، تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ شخص بڑا پریشان تھا، بہت پریشانی کا عالم تھا اسے۔ اب اس نے سنا کہ فلاں جگہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں۔ وہ خیر سفر کرتا کرتا آیا تو وہ حضرت کے پہلے آستانے پر آیا، وہ نہیں تھے تو نہر کے کنارے تشریف فرماتے۔ تو اس نے کہا حضور میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو کہا مجھے نہر پار جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ ذرا یہ نہر کا پانی گزر جائے تو میں نہر پار کر لوں۔ اس شخص نے کہا کہ حضور یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہر کا پانی ختم ہوگا؟ آپ کو اگر نہر پار کرنی ہے تو اسی پانی میں چل کر ہی پار کرنی ہوگی۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ زندگی گزارنی ہے تو انہی مسائل کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ یہ کبھی ہوگا ہی نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ جناب یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو ہم کریں۔ جیسے دعوت اسلامی کے اجتماع میں دعوت ملتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی اجتماع میں آیا کریں، بھائی ذرا آپ کچھ کورس کر لیں، آئیں جناب کچھ مدنی قافلوں میں سفر کر لیں، تو ہم عموماً کسی کام کا بہانہ کرتے ہیں، ذرا یہ کام ہو جائے نا تو پھر۔ ہمارے ایک بہت پرانے مبلغ ہیں تو وہ ایک بڑی پیاری بات ہمیں سمجھاتے تھے، یعنی ایک ایسے ذمہ داران کا اجتماع تھا، اس میں انہوں نے بہت پرانی ایک بات کہی، اب تک بہت سمجھ میں آ گئی بات۔ وہ سمجھاتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کسی سے کہا کہ بھائی آپ آئیں نا اجتماع میں کچھ مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور آج کل پڑھائی جاری ہے، دعا کریں ذرا امتحان وغیرہ میں پاس ہو جاؤں، تو پاس ہو جاؤں گا نا تو کچھ گھر والے بھی مطمئن ہو جائیں گے، پھر میں آپ کے ساتھ اجتماع میں قافلے میں سفر کیا کروں گا۔ چلو جی وقت آیا، پاس ہو گئے۔ پھر ان کو یاد دلایا کہ حضرت وہ اب تو پاس ہو گئے، اب چلیں۔ وہ گھر والے نوکری کا کہہ رہے ہیں، آپ دعا کریں
نوکری مل جائے گی، کچھ گھر میں کما کر دیں گے نا، پھر تو پتہ ہے آپ کو بات ہی الگ ہو جاتی ہے، تو پھر بس مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر اجتماع قافلہ سب کچھ کروں گا میں۔ چلو بھائی نوکری مل گئی، اب گھر والے شادی کا کہہ رہے ہیں، آپ دعا کریں شادی ہو جائے۔ شادی ہونے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے خود مختار ہو جاتا ہے بندہ، پھر بڑی آزادی ہوتی ہے، بس شادی ہو گئی نا، پھر تو آپ کے ساتھ قافلے میں کورس جو آپ کہیں گے ہو جائے گا۔ چلو جی شادی ہو گئی، اب پھر وہ اکیلی ہوتی ہے، دعا کریں بچہ ہو جائے۔ بچہ ہو جائے گا نا تو پھر تو سمجھتے اس کو کھلونا مل جائے گا، پھر میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، بس کہیں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ اچھا بچہ ہو گیا، اب چلو بھائی، کہہ رہا بچہ روتا بہت ہے یار، دعا کرو بچہ بیمار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کیا یہی تو اسی میں تو پھر گزرتی ہے زندگی، اور پھر اعلان ہو جاتا ہے کہ حضرات آئیے، جنہوں نے سوچا تھا کہ میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، جنہوں نے سوچا تھا کہ میں حج کرنے جاؤں گا، جنہوں نے سوچا تھا میں سنتوں پر عمل کروں گا، جنہوں نے سوچا تھا میں قرآن پڑھنا سیکھوں گا، جنہوں نے سوچا تھا میں فرض علوم سیکھوں گا، وہ سب کچھ ارمان رہ گئے اور ایسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو بعض اوقات یہ چیزیں جو نا، یہ دنیا کی یہ بڑی بے رنگیاں ہوتی ہیں، بندہ سوچتے کا سوچتا ہی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب بڑھاپا آئے گا پھر عبادت کریں گے، فلاں کام ہو جائے گا تو پھر یہ نیک کام کریں گے، تو یہ ہے نہیں۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، کتنا خوبصورت شعر ہے، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی کامل سچی محبت عطا فرمائے۔ تو داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے جو طریقہ بتایا وہ کیا فرمایا کہ جس نے خالق کی طرف نگاہ رکھی وہ مالک ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جملہ ہے، جس نے خالق کی طرف نظر رکھی وہ مالک ہو گیا۔ تو اس فرمان عالی شان میں ایک بات ذرا توجہ سے سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں جب ترک دنیا کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے دل میں کچھ خدشے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ میاں ترک دنیا تو بڑے بڑے اولیاء کا کام تھا، ہم جیسے نہیں کر سکتے، ہمارے بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، والدین بھی ہیں۔ اس قسم کی بات سوچ کر ہم خود کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ترک دنیا کی تعلیم قرآن کریم نے دی ہے۔ ہم داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا فرمان سن چکے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے بغیر باطن کی صفائی ہو نہیں سکتی، لہذا ہمیں دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہوگی۔ اب یہ جو خدشات ذہن میں اٹھتے ہیں، دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ جو خدشے ہیں نا، یہ درست اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دل سے غیر اللہ کی محبت نکالنے کا، دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں، یہ بڑی غور سے بات سنیے گا، کہ ہم کاروبار چھوڑ دیں، کام کاج چھوڑ دیں، اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ کر ایک کونے میں لگ کر بیٹھ جائیں۔ دل سے دنیا کی غیر اللہ کی محبت نکال دینے کا درست مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنا مگر دنیا کو دل میں نہ آنے دینا۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ یہ آپ کی تعلیم ہے، اور کئی مقامات پر اس کی تربیت بھی فرمائی گئی۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی اپنی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو آج جو ہم جس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہی کہ دل جو ہے وہ مطلب اگر سدھر جاتا ہے نا، سنور جاتا ہے، تو بڑا اس کی بہاریں ہوتی ہیں۔ کہ دل کو کہا گیا کہ دل ہی انسان کی اصل طاقت ہے، اصل زندگی یہی ہے کہ بندے کا دل زندہ ہو۔ اگر دل زندہ نہ ہو، گناہوں کی سیاہی میں ڈوبا پڑا ہو، تو زندگی نہیں بلکہ وبال بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روایات میں ہے کہ جب رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی یعنی مٹی کا مبارک جسم بنایا، ابھی اس میں روح نہ ڈالی تھی،
ایک عرصے تک جسم مبارک یوں ہی رہا۔ فرشتوں نے ایسی صورت کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرشتے تعجب سے جسم خاکی کے آس پاس جاتے، اسے دیکھتے، اس کی خوبصورتی پہ حیران رہتے۔ ابلیس شیطان جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ بھی ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو دیکھنے آیا، ارد گرد چکر لگا کر بولا، اے فرشتوں، یہ ہے وہ جسے اللہ پاک نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اس خالی جسم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر دیکھنے کے بعد بولا کہ ہاں، اس کے سینے کے بائیں یعنی لیفٹ جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی اس لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ ہماری ساری طاقت یہ ہمارا دل ہے۔ آدمی کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اعلیٰ لباس، قیمتی گاڑی، بینک بیلنس، کوٹھی، بنگلہ، کچھ بھی نہ ہو، دل صاف ہو، دل میں نور ایمان ہو، عبادت کا نور موجود ہو تو وہ کامیاب شخص ہے۔ اور اگر اس کے پاس سب کچھ ہو، دنیا کی ہر نعمت موجود ہو، دنیاوی لحاظ سے چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ ہو، اگر اس کا دل سیاہ ہے تو کامیاب ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ بعض اوقات تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے فرعون، یہ دنیاوی لحاظ سے کیسا ترقی یافتہ اور کامیاب تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ مال تھا، دولت تھی، تخت و تاج تھا، حکومت بھی تھی، اس کے دل میں ایمان کا، معرفت الہی کا نور نہیں تھا۔ اس کا دل کفر کی اندھیریوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو دیکھیے نتیجہ کیا نکلا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا۔ اس کا کفر، اس کی سیاہ دلی، اس کے دل پر چھائے ہوئے غرور و تکبر کے اندھیرے اسے لے ڈوبے، اور یہ قیامت تک نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ علماء نے لکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے خلیفہ تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہونا، اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا امپائر، ایک کامیابی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی صاف تھا، دل میں ایمان کا نور موجود تھا، دل میں تکبر نہیں، عاجزی تھی، جاہلت نہیں، علم تھا، کفر نہیں، ایمان تھا، ناشکری نہیں، بلکہ عبادتوں کا نور تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کامیابی کو دوام عطا فرمایا۔ اپنے تو اپنے ہیں، کافر بھی آج تک عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گن گاتے اور آپ کی سیرت اور آپ کے انداز خلافت سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ کامیاب زندگی، کامیاب زندگی۔ تو معلوم ہوا دنیاوی ترقی بھی حقیقتاً اسی وقت ترقی بن سکتی ہے جب دل پاک ہو، دل صاف ہو، دل میں نور ہو۔ اگر دل گندا ہوا، دل پر گناہوں کے میل چڑھے ہوں گے، دنیاوی ترقی اگرچہ مل سکتی ہے مگر ہمیشگی نہیں ملتی۔ گندے دل والوں کی ترقی چند دن کی ہوتی ہے، پھر تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ کفار مکہ اپنے طور پہ عزت دار تھے، ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، لوگوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، طاقت بھی تھی، ظاہری حسن بھی بہت ساروں کو ملا ہوا تھا، مگر کافر تھے، دل کے اندھے تھے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل رکھتے تھے جس میں سمجھ نہیں۔ تو اللہ پاک مردہ دل والوں کے متعلق مزید فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، وہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس کا دل جتنا سیاہ ہو جائے اس میں ایمان کا نور بھی باقی نہیں رہے، کفر ہی کفر بھر جائے، ایسا سیاہ دل جو ہے وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور بزرگوں کو جو صحبت اختیار ہوتی ہے نا، یہ جو اپنے متعلقین سے کچھ کہتے ہیں، اس پر جب وہ عمل کرتے ہیں تو دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات نماز پڑھنے کا بالکل دل نہیں کرتا ہے،
یہ جو نمازی بھی ہوتے ہیں بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں مگر دل میں وہ لذت نہیں رہتی. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان اگر اپنے اوپر اس طرح کے مسلط کرتا ہے تو دل سے وہ روحانیت، نورانیت یہ سب چلی جاتی ہے. اور جو عمل کرتے ہیں تو بعض اوقات ان چیزوں کا اثر ہمیں احساس نہیں ہوتا. یار یہ کیا آپ کہتے ہیں نیک اعمال پر عمل کرو، یار اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ کیا روزانہ تفسیر قرآن کے حلقے میں بیٹھنا اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پڑھ لیا کرے تو یہ کر لیا کرے. کسی جگہ پڑھا تھا ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، بچ نہیں پاتا، اور آپ کی صحبت میں رہ کر سنتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، اس سے دل کا جو میل ہے یہ اتر جائے گا. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن پڑھنے سے دل کا میل کیسے اترے گا. ان بزرگ نے اس کو جواب نہیں دیا اور کہا کہ وہ جھونپڑی میں اشارہ کیا، وہ جو بالٹی پڑی ہے نا اس میں کوئلے رکھے ہیں، تو کوئلے نکال کر اس میں پانی بھر کر آؤ نہر سے. اس نے سوچا کہ چلے یہ کام کر دیتے پھر حضرت کچھ علاج بتا دیں گے اس کا. خیر اس نے کوئلے خالی کیے، دیکھا تو اندر سے ساری کالی ہو رہی تھی بالٹی. گیا نہر سے پانی بھرا. اب جیسی بالٹی لے کر آگے چلا تو محسوس ہوا کہ بالٹی لیک ہے، پانی گر رہا ہے، اور لاتے 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 وہ سارا پانی گر گیا. اس نے کہا حضرت وہ پانی تو بھرا لیکن بالٹی ٹوٹی ہوئی ہے. یہاں آتے آتے بالٹی خالی ہو گئی. تو کہا دوبارہ بھر کے آؤ. دوبارہ چلا گیا، دوبارہ بالٹی بھری، تھوڑا سا تیز چل کر آیا لیکن پھر آتے آتے خالی ہو گئی. حضرت نے کہا دوبارہ بھر کے آؤ. اب جو اس نے چکر لگائے تو آخر جب تھوڑے چکر لگ گئے تو کہا کہ حضرت میں عرض کر رہا ہوں یہ بالٹی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کہتے پانی بھر کر لاؤ لیکن آتے آتے سارا پانی گر جاتا ہے، پانی رہے گا کیسے اس میں؟ حضرت نے فرمایا کہ ذرا بالٹی دیکھو یہ ویسی کالی تھی یا صاف ہو گئی؟ جو کوئلے نکالے تو کالی تھی بالٹی. تو اس نے جب بالٹی دیکھی تو بالٹی تو بڑی صاف ہو گئی تھی. کہا حضور بالٹی تو صاف ہو گئی. تو کہا بس ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن پڑھتا جا تیرے دل کا میل سارا اتر جائے گا، تیرا دل کا میل اتر جائے گا. تو یہ دل کا میل اتارنا یہ بہت ضروری ہے پیارے اسلام بھائی، کیونکہ یہ پرانا مرض ہے. کسی نے کہا جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، کفر کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں تو قومیں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں. لہذا قوموں کو تباہی سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں کی اصلاح کی جائے. سیاہ دلوں سے زنگ اتار کر انہیں اجلا اجلا چمکدار بنا دیا جائے. اتنی پریشانیاں ہوئیں، رشتہ داروں میں پریشانیاں ہوئیں، معاملات میں پریشانیاں ہوئیں، پڑوسیوں کے مسائل ہو گئے. کئی ایسے جنہوں کو پتہ ہے کہ میرے جو ملازمین ہیں ان کے مالی معاملات اچھے نہیں ہیں، ان کا گزارا پورا نہیں ہو پا رہا. اللہ پاک نے آپ کو دیا، اللہ پاک کی راہ میں اللہ کے بندوں کی اگر اس وقت مدد کی ہے، ظاہر دل میں نرمی ہوگی تو ہی تو مدد کریں گے. ورنہ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کروڑ روپے کمائے ہیں، آج اگر چند لاکھ روپے بھی اپنے متعلقین کا کچھ سہارا دے دیں تو وقت تو گزر ہی جائے گا نا. دیکھیں نا جو متاثرین ہوئے آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں. ان گھروں نے دوبارہ بننا ہے، ان کھیتوں نے دوبارہ ہرا بھرا ہونا ہے، ان باغات نے پھر دوبارہ لے لہانا ہے. لیکن اس وقت میں ہماری کی جانے والا عمل جو ہے یاد رہے گا. اور خود ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اتنی آفتیں مصیبتیں ہوئیں، اتنی پریشانیاں ہوئیں، میرا کریکٹر کیا ہوا، میں نے اپنا کردار کیا ادا کیا. یعنی بزرگوں کی سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ ان کو کبھی کسی قسم کی کوئی معاملات آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. بڑا مشہور ہے نا صحابی رسول کے یہاں بکری کی سری آئی، سر کسی نے تحفے میں بھیجا. اب غربت تھی لیکن ذہن یہ بنا کہ یار میں بکری صرف پکا تو لوں گا، پڑوسی جو ہے زیادہ حقدار ہے، کیوں نہ یہ پڑوس میں بھیج دوں. پڑوسی نے سوچا یار پڑوسی زیادہ حقدار ہے، وہ پڑوسی کو بھیجا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ 7 گھروں سے وہ بکری کا سر جو ہے وہ گھومتے گھومتے دوبارہ انہی کے گھر آ گیا واپس. ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. ایک بزرگ کے یہاں مہمان آ گئے، اب مہمان زیادہ تھے، روٹیاں کم تھی.
اب ترکیب بنائیں کہ ٹکڑے کر دیتے ہیں دسترخوان پر بچھا دیتے ہیں کھانا، اور جب کھانا شروع ہوگا تو اندھیرا کر دیں گے، تو اندھیرے میں ذرا سا حساب کتاب بن جائے گا، جس کے ہاتھ میں جو آئے گا کھا لے گا بھائی، تو اس طرح یہ پورا بھی ہو جائے گا، اپنی عزت بھی رہ جائے گی۔ اب دسترخوان بچھا دیا گیا، روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے گئے، جب کھانا شروع ہوا تو جناب وہ اندھیرا کر دیا گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد جب محسوس ہوا کہ اب سب نے کھانا کھا لیا ہوگا تو چراغ لایا گیا، دیکھنے والے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دسترخوان پر جو ٹکڑے رکھے تھے ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے، کسی نے ہاتھ نہیں رکھا کہ میں نہیں کھاؤں گا میرا بھائی کھا لے۔ یہ کیسے پاکیزہ دل والے تھے، ان کے کیسے دل تھے کہ جس میں ان کو یہ لذتیں ملتی تھیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے کاش ہو جائے نفرت مال و دولت سے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تاکہ یہ دل ہمارا ستھرا ہو، کہ ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت ہو، ان کی عظمت ہو، ان کی عظمت بڑھے، صحابہ کرام کی محبت ہو، انبیاء کرام کی محبت ہو، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے۔ دعوت اسلامی کا ماحول یہ الحمدللہ ہم کو یہی درس دیتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ کورسز کریں، اجتماعات میں آئیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔